السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی ہے ایک شیر کی۔ شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ تھا اور جنگل میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ بہت ہی بھوکا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج میں کیا کروں، کس کو کھاؤں، اور وہ تلاش میں اپنے کھانے کی نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے کھیت میں جا پہنچا جہاں پہ بہت سارے بھینسیں چارہ چر رہے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر یہ سوچنے لگا کہ آج میں ان میں سے کسی ایک بھینسے کو کھاؤں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں کس کو پکڑوں اور کس کو کھاؤں، تو جو کھیت کا کسان تھا، مالک تھا، وہ شیر کی نیت کو بھانپ گیا اور اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ شیر میرے جانوروں کو کھائے، میں شیر سے جا کر خود بات کرتا ہوں۔ وہ شیر کے پاس پہنچا اور اس نے شیر سے کہا کہ میاں شیر، اگر آپ میری ایک شرط مان لو تو میں آپ کو کھانا بھی دوں گا اور کام بھی دوں گا۔ شیر اس کی بات سن کر بولا کہ بولو کیا بات ہے۔ تو اس کسان نے یہ کہا کہ میاں شیر، آپ میرے پاس کام کریں اور میرے جانوروں کی رکھوالی کریں، ان کی حفاظت کریں، مختلف درندوں سے انہیں بچائیں۔ اس کے بدلے میں آپ کو کھانا بھی دوں گا، پینا بھی دوں گا اور رہنے کی جگہ بھی دوں گا۔ آپ کو کسی قسم کی کھانے کی تنگی نہیں ہوگی۔ آپ میرے پاس کام کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کو بہترین کھانا دیا کروں گا۔ شیر اس کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ اس کی شرط مان لی جائے، اور وہ اس سے ایگری کر بیٹھا۔ اور اب وہ اس کے تمام جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں کسان اس کو کھانا دیا کرتا تھا۔ شیر کھانا کھا کے خوش ہو جاتا تھا اور اس طرح دونوں کا کام ہنسی خوشی چل رہا تھا۔ شیر مزے لے لے کے گوشت کھاتا تھا جو کہ کسان اسے دیتا تھا۔ بدلے میں شیر جو تھا وہ اس کے جانوروں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک دن قحط پڑ گیا اور بہت خشک سالی ہو گئی۔ بارشوں کا ہونا بند ہو گیا اور ہر جگہ پہ ویرانی چھا گئی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے کسان کی جو کھیت تھے وہ سوکھ گئے تھے اور کسان بہت پریشان تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور شیر کو بھی کیسے کھانا دیا کروں۔ میرے لیے تو اپنا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ وہ سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں شیر کے ساتھ بات کرتا ہوں اور ایک کنواں کھودتے ہیں مل کے۔ یہ سوچ کر اس نے شیر کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات شروع کیے کہ میاں شیر، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہاں پر ایک اپنا ذاتی کنواں کھودیں، جس سے ہم پانی وغیرہ حاصل کریں اور وہ پانی اپنے کھیتوں کو دیا کریں، جس سے ہماری فصل پیدا ہوگی اور ہمیں اناج ملے گا اور تمہیں بھی کھانے کو طرح طرح کی چیزیں ملیں گی۔ یہ سوچ کر دونوں نے کنواں کھودنا شروع کیا اور کنواں کھودتے گئے اور پھر اس میں سے پانی نکل آیا۔ اب انہوں نے کھیتوں کو پانی ڈالا تو کھیت اس کے ہرے بھرے ہو گئے اور جو خشک سالی تھی وہ ختم ہو گئی اور بہت زیادہ اناج پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب کسان بھی خوشحال ہو چکا تھا اور اس کے پاس وافر مقدار میں اناج جمع ہو چکا تھا، جس سے وہ شیر کو بھی کھانے کو بہت زیادہ دیتا۔ اب کسان اور شیر دونوں بہت خوش تھے۔ کسان جو تھا شیر کے اوپر بیٹھ کر اپنا اناج اس کے پیچھے رکھ کے تو بیچنے کے لیے جایا کرتا تھا، جس سے اس کو کافی منافع حاصل ہوتا تھا۔ جو لوگ کسان کو شیر کے اوپر بیٹھ کر جاتا دیکھتے تھے وہ بہت ہی حیرانی کے ساتھ دونوں کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شیر جو ہے وہ اپنی پیٹھ کے اوپر ایک کسان کو بٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی حیرت کے ساتھ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ بچوں، آپ کو یہ جو میں نے کہانی سنائی، آپ بتائیں آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔
آپ کے لیے میں اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں لے کر آیا کروں گا۔ اس کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ بھی میری کہانیوں کو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔